بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیم کی کنیت سلیم جبکہ نام سہلہ یا رملہ تھا۔ غمیسہ اور رمیسہ لقب ہے۔ والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک بن عدی جبکہ والد کا نام ملحان بن خالد بن زید۔ آبائی سلسلے سے حضرت سلیم سلمہ بنت زید کی پوتی تھیں۔ سلمہ عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں۔ اسی بنا پر حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور ہیں۔ مالک بن نضر سے نکاح ہوا اور ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئی۔ مالک چونکہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتا تھا اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تبدیلی مذہب پر اصرار کرتی تھیں، اس لیے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور مالک ناراض ہو کر شام چلا گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طلحہ جو کہ اسی قبیلے کے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن سلیم کو اب بھی وہی عذر تھا، یعنی ابو طلحہ مشرک ہیں، اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کچھ دن غور کیا، اس کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سلیم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا۔ تو حضرت سلیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا ان سے نکاح کر دو، اور ساتھ ہی حق مہر معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرا مہر اسلام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ نہایت عجیب و غریب مہر تھا۔ نکاح کے بعد ابو طلحہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور چند ماہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت انس کو پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کی اور یہ مجمع حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہوا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں نہایت جوش سے حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم اور انصار کی چند عورتوں کو غزوات میں ساتھ رکھتے جو لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں۔ غزوہ حنین میں حضرت سلیم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سلیم خنجر لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کرو گی؟ فرمانے لگی اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے قریب جو لوگ فرار ہو گئے ہیں ان کے قتل کا حکم دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے خود ان کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت سلمہ کے چونکہ دو نکاح ہوئے تھے، پہلے شوہر سے حضرت انس پیدا ہوئے جبکہ ابو طلحہ سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ابو عمیر اور عبداللہ۔ ابو عمیر صغر سنی میں فوت ہو گئے تھے اور عبداللہ سے ہی نسل چلی۔ حضرت سلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے مکان پر تشریف لے جاتے اور دوپہر میں آرام فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو ایک شیشی میں جمع کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا تو اٹھی اور مشکیزے کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک مسح ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے خاص محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ اور کسی عورت کے یہاں نہیں جاتے تھے، لیکن سلیم مستثنیٰ تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر رحم آتا ہے، ان کے بھائی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ رہ کر شہادت انہوں نے حاصل کی۔ حضرت ام سلیم نہایت صابر اور مستقل مزاج تھی۔ ابو عمیر ان کا لاڈلا اور پیارا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے انتقال کیا تو نہایت صبر سے انہوں نے کام لیا۔ گھر والوں کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ کو اس واقعے کی خبر نہ کریں۔ رات کو ابو طلحہ آئے تو ان کو کھانا کھلایا، اطمینان سے بستر پر لیٹے۔ کچھ رات گزرنے پر ام سلیم نے واقعہ ذکر کیا، لیکن اس انداز سے بولیں کہ اگر کوئی شخص عاریتاً کوئی چیز آپ کو دے دے، پھر وہ واپس لینا چاہے تو کیا آپ دینے سے انکار کریں گے؟ ابو طلحہ نے فرمایا نہیں، تو کہنے لگیں کہ اپنے بیٹی کی طرف سے صبر کر لیجئے۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے ہوئے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ صبح اٹھ کر حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات تم دونوں کو اللہ نے بڑی برکت دے دی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے۔ واپس گھر آئے، حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کچھ بھیج دو۔ تو حضرت ام سلیم نے چند روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس کو دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا